نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله. معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ پسند کی شادی سے متعلق ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے کچھ باتیں آپ سے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عموماً پسند کی شادی میں وقتی جذبات محرک بنتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان جذبات اور پسندیدگی میں کمی آنے لگتی ہے۔ نتیجتاً ایسی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور بات علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خاندانوں اور رشتوں کی جانچ پرکھ کا تجربہ رکھنے والے والدین اور خاندان کے بزرگوں کے کروائے ہوئے رشتے زیادہ پائیدار ثابت ہوتے ہیں، اور بالعموم شریف گھرانوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ ایسے رشتوں میں وقتی ناپسندیدگی عموماً گہری پسند میں بدل جایا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمان بچوں اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذمے کوئی بوجھ اٹھانے کے بجائے اپنے بڑوں پر اعتماد کریں، ان کی رضامندی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ البتہ عاقل بالغ مرد اور عورت کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اپنی پسند اور مرضی سے نکاح کریں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی چاہت معلوم کر کے اس کا لحاظ ضرور رکھیں۔ بہرحال والدین کو مناسب طریقے سے اپنی چاہت بتانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا اور استخارہ ضرور جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے اسم گرامی یا ودود کی کثرت سے ورد کیا کریں، اور فرض نمازوں کے بعد یہ دعا جو اب میں بتانے جا رہا ہوں یہ بھی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔